نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہو اے بندو تم اللہ کی عبادت کرو۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ اکبر۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو اب میں تمہیں ایک دعوت اسلام پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ لوگوں نے اکٹھے ہونے کے بعد کہا محمد بن عبداللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو سنا جائے، ان کی بات کو سنا جائے، کہنا کیا چاہیں گے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم بتاؤ تم کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ ہم رزق کھاتے ہیں۔ کہا تم کس پر چلتے ہو؟ کہا کہ ہم زمین پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا زمین کو کس نے بنایا؟ تمہیں کھانے کے لیے رزق کون دیتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہبل دیتا ہے، کسی نے کہا لات و عزا دیتا ہے، مگر میرے آمنہ کے لال نے کہا اللہ کی قسم یہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے خدا یہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، تمہیں کھانے کے لیے اچھی اچھی میوہ جات عطا فرمائے، اچھی اچھی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تمہیں دنیا میں بھیجا، بھیجنے والے رب کی شان ہے، رب کی ذات ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مکے کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے آمنہ کا لال خطاب فرما رہا ہے، آمنہ کا لال بتا رہا ہے اے لوگوں تم عبادتیں جو تم دنیا دار کی کرتے ہو، بتوں کی عبادتیں کرتے ہو، ان کی بتوں سے الگ ہو کر کے تم عبادت اس کی کرو جس نے کل کائنات کو بنایا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اتنا سنا مکے کے لوگوں نے تڑپ کر رہ گئے، اٹھ کر کے چل پڑے، اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر میرے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا، پھر بلایا دوسری بار میں، مگر لوگ پھر بھی بات سنی، اٹھ کر کے چلے گئے۔ مگر جس کے دل پر اتری وہ ابو بکر بن کر کے چمکا، جس کے دل پر بات اتری ہے وہ عمر فاروق اعظم بن کر کے چمکا، جس کے دل نے اثر کیا ہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں، جس کے دل پر بات اتری ہے اسے مولا کائنات علی بن مرتضیٰ کہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، حضرت جرہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے رسول کے دیوانوں، جس نے نبی کی بات کو تسلیم کر دیا، وہ تسلیم کر لیا، وہ تمام صحابہ کے نام سے مشرف ہوئے، اور جس نے نبی کی بات کو اگنور کر دیا کفار مکہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اسی مکے کی سرزمین پر ایک آدمی تھا، اللہ اللہ، جو حکمتوں کا باپ ابو الحکم اسے کہا جاتا۔ اللہ اللہ، اس کے بغیر کوئی سی میٹنگ نہ ہوتی، اس کے بغیر کوئی سی پنچایت نہ ہوتی، اس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس نے کہا کہ ہمارے 360 بتوں کا برا کہا جا رہا ہے، آؤ چلو اس آدمی کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس محمد بن عبداللہ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، آؤ اسے آزما کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں بستی سے نکل گیا اور کہا کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آج اسے آزما کر کے دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے جو نبی ہوگا وہ چھپی چیز کو بتا دے گا، آج چلو چلتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ درمیان پہاڑی چلا گیا، پہاڑی کے درمیان جا کر کے زمین پر سے کنکروں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں ہاتھ میں لیا، مٹھی بند کی، فوراً نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ اللہ، صحابہ کی جماعت حاضر ہے، اللہ اللہ، چاہنے والوں کی جماعت حاضر ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنے لگا اے محمد بن عبداللہ، تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کہتے ہو میں محمد اللہ کا آخری رسول ہوں، تم کہتے ہو میں نبی ہوں، تو جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی چیز بتا دیتا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ آمنہ کے لال نے سنا، مسکرا دیے، سبحان اللہ۔ ارے تم بھی بات دعائی ہے تو تم بھی مسکرا دو۔ اللہ اکبر۔ وہ آمنہ کا لال مسکرائے تو آپ کے دانتوں کی زیارت کے چندہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ آج جس راستے سے گزر جائے، راستہ بتاتے نبی اس راستے سے گزرے ہیں، آج ہم بھی راستوں سے گزرتے ہیں، ہمارے لیے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ ساجد رضا کون سے راستے سے گیا ہے، مگر اللہ کی قسم یہ تو ہمارا تمہارا دستور عمل ہے، اگر راستے سے گزر جائے، پیچھے سے دیکھنے والا پوچھے کہاں کون سے راستے سے گئے ہیں، تو آدمی پوچھ
پوچھ کر کے بتاتا ہے، مگر صحابہ کی جماعت کو سنو، صحابہ کہتے ہیں جب نبی گلی سے گزرتے تو ہم کسی سے نہ پوچھتے بلکہ ہم خوشبو محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب نبی کوئی سی گلی سے گزرتے نا اس گلی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نبی کی شان ہے، اللہ اللہ، یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں ابو جہل آ گیا، وہ حکمتوں کا باپ جو اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ کرتا تھا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ایک مرتبہ ہمارے تمہارے پیارے آقا نے اسے ابو جہل کہہ دیا، لوگ اس کا اصل نام بھول گئے، اسی دن سے ابو جہل کہنا شروع کر دیا، قیامت تک وہ اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتے رہیں گے۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ نبی، تم اگر نبی ہو تو بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ آمنہ کے لال مسکرا دیے، سبحان اللہ۔ چاہنے والوں نے کہا، غلاموں نے کہا حضور، ابو جہل نے سوال کیا ہے، آپ کو سوال کا جواب دے دینا چاہیے تھا، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ نبی علم غیب مصطفیٰ، غیب دا مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے چاہنے والوں، دیکھو تو یہ صحیح، یہ سوال کر کس سے رہا ہے؟ اس سے سوال کر رہا ہے اللہ اکبر، جسے اللہ نے ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے، اس سے سوال کر رہا ہے جسے خود رب نے پڑھایا ہے، الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر، اس سے سوال کر رہا ہے جس پر قرآن مقدس نازل ہوا ہے، اللہ اکبر، وہ قرآن جس قرآن کے اندر ساری کائنات کا بیان موجود ہے، سبحان اللہ۔ جب اس قرآن کا جواب نہیں تو صاحب قرآن کا بھی جواب نہیں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیدانوں۔ پھر ابو جہل نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو علم غیب مصطفیٰ، نبی کے پیارے، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، محفل میں بیٹھنے والوں، نبی پاک کے غلاموں، سنو، میرے محبوب نے فرمایا ابو جہل تم مجھ سے پوچھتا میرے مٹھی میں کیا ہے؟ ارے جو تیری مٹھی میں ان سے پوچھ کہ مصطفیٰ کیا ہے، ان سے پوچھ مصطفیٰ کیا ہے۔ ابو جہل نے اتنا سنا، سکتے میں چلا گیا۔ آپ نہیں جانتے، یہ جانتے ہو، سکتا کیسا کہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جاتا، یعنی کہ کوئی جواب ہی نہیں بن پاتا ہے، ایسا ہے، بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یار اس سے اچھا کیا موقع ہے، چلو جو میری مٹھی میں، یہ تو مجھے پتا ہے کیا چیز ہے مگر نبی کو تو نہیں معلوم، چلو جو بند مٹھی میں اسی سے پوچھتے، بتا نبی کیا چیز ہے۔ اللہ اللہ، اس نے مٹھی کی طرف کو اشارہ کیا، بند مٹھی میں چیز تو بتا تو صحیح، مصطفیٰ کیا ہے؟ اندر سے عالم تصور میں لے کر کے چلتا ہوں، کس طریقے سے سوال و جواب اس کنکروں نے کیے ہوں گے، اس طریقے سے جیسے کہنے والا یوں کہتا ہے، اپنی زبان میں پتھر کی زبان میں بولتا ہے، کہتا ہے کہ پتھر یہ بولا، ارے ابو جہل تو انسان ہو کر کے نبی کو نہ پہچان سکا، اللہ اکبر، سوال تو کرتا ہے، تیرے پاس آنکھیں رکھ کر کے نبی کو نہ پہچان سکا، تو کان رکھ کر کے نبی کی بات کو نہ سن سکا، تو زبان رکھ کر کے نبی کی بارگاہ میں خاموش نہ رہ سکا، زبان دراز کرتا ہے، تیرے پیر کیسے ہیں جو ان بدبختوں سے چل کر کے تو نبی کی بارگاہ میں توحید کے لیے آیا ہے، مگر تو انسان نہیں بلکہ تمہیں ذمہ داری کے ساتھ کام کریں، یوں کہتی ہے کہ تو انسان کے بھیس میں مردہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ جواب کیسے ملا؟ یہ بھی قرآن سے جواب ملتا ہے کہ جو نبی کی بات کو نہ مانے، اللہ اکبر، وہ مردہ ہے، اور قرآن کا 20واں پارہ جواب دیتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جس نے میرے محبوب کی بات کو اگنور کر دیا وہ مردہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جس نے قرآن میں آیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، رب فرماتا ہے اے میرے محبوب یہ تمہاری سننے والے نہیں، یہ مردے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مردے۔ نبی کی بات کو وہی تو سنے گا جو زندہ ہوگا، تو ابو جہل مردہ، آپ کہیں گے یار وہ تو چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مگر قرآن نے اسے مردہ کیوں کہا؟ وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کا دشمن تھا،
اس نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، اس نے نبی کو اپنی طرح کہا ہے اللہ، تو قرآن نے اسے کیا کہا؟ مردہ۔ یہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتا۔ ایک قرآن تیری شان بہت لاجواب ہے، جو زمین پر چلے اسے مردہ کہتا ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں قرآن تو اسے زندہ کہتا ہے۔ کیا معاملہ؟ تو قرآن کہتا ہے ذرا اپنے دل کے اندر جا، عشق رسول کو ڈال تو صحیح، عشق رسول میں مچل کر کے فیصلہ کر تو صحیح۔ تو فیصلہ یہی نکل کے آتا ہے جو نبی کی محبت میں زندہ رہے، اللہ اللہ، جو محبت رسول میں سرشار رہے، نبی کی محبت میں زندگی گزارے وہ زندہ ہے، اور جو نبی کا بغض دل میں رکھ کر کے زندگی گزارے وہ مردہ ہے۔ قرآن نے بتا دیا وہ مردہ آج بھی مردے بہت پھر رہے ہیں، اسے ہی مردہ مت سمجھنا جس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، مگر وہ بھی مردہ ہے، وہ مردہ ہے جو کہ زندہ بھی گھوم رہا ہے۔ وجہ یہ ہے وہ مردہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ وہ نہ رب پر ایمان لایا، نہ اپنے نبی کو نبی مان سکا۔ اللہ اکبر، وہ مردہ زندہ ہے مگر مردہ قرآن نے قرار دے دیا۔ مگر قرآن میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو انہیں زندہ کسے قرار دیا؟ تو قرآن کہتا ہے جو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جو اللہ پر ایمان لے آیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ۔ اللہ اکبر، جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لایا، مرنے اور جینے پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا۔ اللہ اکبر، اسی کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ اکبر، اگر ایمان ہے، نبی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نبی کی محبت کو دل میں بسا کر زندگی گزارتا ہے۔ جب بات اسلام کی آئی تو اس نے اپنے جسم کی پرواہ نہ کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، اپنے جسم و جان کی پرواہ نہ کی، اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہ کی، اپنے دولت کی پرواہ نہ کی۔ جب بات سوال ایمان کی اور اسلام کی آ گیا کہ اسلام کے پیچھے لوگ پڑ چکے، اسلام کو برباد کرنے کی کوشش سے کی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوشش سے کی جا رہی ہے، تو وہ اپنے گھر سے تنہا نکل گیا، اللہ اللہ اپنی جان پر کھیل کر کے دشمن اسلام سے مقابلہ کرتا رہا۔ اللہ اللہ، جب اس پر دشمن چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا، اس کا کلیجہ نکال دیا گیا، اللہ اللہ، اس کا کلیجہ چبا لیا گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، جسم کی بوٹی بوٹی کر دی گئی۔ تو قرآن نے کہا ابے دنیا والے اسے مردہ مت کہنا، تو ہم نے کہا مولا اسے مردہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو قرآن نے جواب دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ۔ کس نے کہا؟ بات سمجھ گئے تو وہ مردہ کون ہے؟ جو گستاخ رسول ہے، وہ مردہ ہے۔ جہاں ایمان بھی لا چکا نا وہ، مگر وہ ایمان والا نہیں رہا جب اس کے دل میں گستاخی آ گئی، تو چاہے وہ کتنی عبادت کتنی ریاضت کر لے، یہاں پر فوز کرا بیٹھے۔ اصل میں ایمان ہے، ہمارے دل میں محبت رسول ہے، تو ہم ایمان میں کامل ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس موضوع کی طرف، اس واقعے کی طرف نہیں جا رہا، حضرت عمر والی کی طرف، کلائی پکڑ کے جو میرے نبی نے پوچھا تھا، تو دیکھیے کس طریقے سے جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو عمر نے کہا تھا نبی میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا، اپنی جسم و جان سے، پھر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا کہا تھا؟ کلائی چھوڑ دی گئی، ابھی تم ایمان میں کامل، حقیقت ہے نہیں بات، تو ابھی تم ایمان میں کامل نہیں۔ کیوں؟ یہاں جان بھی تو ضروری ہے نا، اور اولاد بھی ضروری ہے، سب کچھ ضروری۔ اگر نبی نے فرمایا تم ایمان میں کامل مکمل نہیں ہو، سنا آنکھوں میں سانس، آنکھوں میں سانس جاری ہوگا، یا نبی اللہ میں تو عبادت بھی کرتا ہوں سب کچھ، پھر بھی ایمان میں کامل نہیں۔
کہا بھی نہیں. پھر میرے نبی نے کلائی کو پکڑا. اب بتاؤ تم جسم و جان سے زیادہ اور آج سے زیادہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ اللہ اللہ. اسی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے آقا میں اپنی جسم و جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ میں محبت ساری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کرتا ہوں تو مولا میرے آقا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی مسکرائے ارشاد فرمایا اے عمر تم ایمان میں مکمل ہو گئے. دیکھیے نبی کی محبت ہے. سبحان اللہ. تو اب زندہ کون؟ جس نے اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی، اسلام کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا اور کہہ دیا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کرو. تو چلتا پھرتا مکے کی زمین پر ابو جہل مردہ ہے. جنگ احد میں جس کا کلیجہ چبا لیا گیا ہو امیر حمزہ زندہ. تو نہ پڑھ سکا. کنکروں نے کہا تھا کہ یہ تو ہے ایک انسان جو نہ پڑھتا، مگر تو یہ مت دیکھ کہ نبی کا کلمہ انسان ہی پڑھتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھتا. مگر سن لے نبی کا کلمہ انسان ہی نہیں پڑھتے بلکہ برگ و ثمر شجر و حجر سب کے سب نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. سمندر کی موجیں نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، ہوا نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، درخت نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اللہ یہ پہاڑ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ان کا ذرہ ذرہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. مٹھی ابو جہل کی قید کانا کفر کا تھا، اسی قید میں نبی کو ماننے والی کنکروں نے آواز دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ابو جہل نے کنکریں پھینک کر کے کہا تھا ان کا جادو تو کنکروں پر بھی چل گیا، مگر اللہ کی قسم ابو جہل یہ تجھے جادو لگ رہا تھا، مگر ایمان والے سے پوچھ جادو نہیں بلکہ یہ معجزہ دکھا دیا گیا تیرے لیے، یہ معجزہ ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو کہا گیا نہ پڑھ سکا. یہ ابو جہل کا مقدر تھا. نبی کو دیکھ کے تو پتھر بھی درود پڑھتے. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ نبی کو دیکھ کر پتھر بھی درود پڑھتے. اور ایک شعر اور ہے اگر اجازت ہو تو. کیا ہے؟ بتا شہد کی مکھی شہد ہے کیوں میٹھا. شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے ایمانداری سے؟ بہت میٹھا ہوتا ہے. میٹھی غذاؤں میں سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے. بتا شہد کی مکھی شہد ہے کیوں میٹھا. مکھی نے کہا ہم تو نبی پر درود پڑھتے. مکھی نے کہا ہم تو نبی پر درود پڑھتے. یار یہاں بھی نہ سمجھے گا آدمی تو کہاں سمجھے؟ اگر ایسے بھی نہیں سمجھ پائے گا تو کب سمجھے گا؟ وہ تو مکھی ہے نا. ہم تو کوئی سا بھی میٹھا کرنے کے لیے کوئی سا بھی کیمیکل ملا سکتے ہیں، مگر کیا مکھی بھی کیمیکل استعمال کرتی ہے؟ نہیں کرتی نا. وہ تو کڑوے پیڑ پر بھی جا کر بیٹھتی ہے، نمکین پر بھی بیٹھتی ہے، میٹھے پر بھی بیٹھتی ہے، مگر جب ارک لاتی ہے نا چوس کر کے اور جب جا کر کے پیڑ پر اپنے اسی چھتے کے اندر انڈیر دیتی ہے، فارغ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بتایا جاتا روایت میں آتا ہے کہ وہ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر مکھی نبی پر درود و سلام پڑھتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مکھی سلام پڑھتی ہے، درود پڑھتی ہے. اللہ کی قسم جو نبی کا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا. اللہ اکبر. جس نے میرے محبوب سے محبت کی اور نبی سے محبت کرنے والا ہو گیا، جس نے نبی کو راضی کر لیا، اللہ کی قسم اس نے رب کو راضی کر لیا. ہم سے بہت زیادہ اچھی ہے وہ مکھی جو صبح سے شام تک شہد کے لیے اور اکٹھا کرے اور صلاۃ و سلام اور درود پڑھے. اللہ اکبر. جب مکھی کے درود پڑھنے سے شہد میٹھا ہو سکتا ہے، اگر نبی کا عاشق بچولا کی سرزمین پر رہ کر اگر نبی پر درود پڑھ کر کے اگر رب سے دعا کرے، اللہ کی قسم ہماری دعا پوری ہونے سے پہلے اللہ ہماری آرزو کو پورا کر دے گا. وجہ یہ ہے کہ تصور میں مت جانا، گھمنڈ میں مت جانا کہ میری زبان بول رہی تھی، میرا دل کہہ رہا تھا. اللہ اکبر. میں نے اچھے لفظ استعمال کیے. میں قسم اللہ کی اگر تمہاری دعا میں کمال ہے تو نبی پر درود پڑھنے کا کمال ہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں اگر اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہو تو نبی پر
قبول ہو جائے. دعا کو قبول کرانا چاہتے ہو تو نبی پر درود پڑھو. اس لیے تو علماء فرماتے ہیں اولا کہ نبی پر درود شریف پڑھا. اللہ اکبر. اس لیے کہا نا کہ خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں. غلام ساقی کو سر ہے درود پڑھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین. یہ محفل کون سی محفل ہے؟ آج ہم نے اس کے تقدس کو پامال کر دیا. آج ہم اس کی عظمتوں کو نہیں سمجھ پا رہے.